اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ معزز سامعین، جب ہم قرآن مجید پر غور کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں کچھ ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جن کے بارے میں ہمیں آج تک نہیں بتایا گیا، اگر بتایا گیا تو کچھ اور طرح سے بتایا گیا۔ سب سے بڑی بات جس پر زور دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز احادیث مبارکہ میں ذکر کی گئی ہے اور وہ قرآن سے مماثلت رکھتی ہے تو وہ ٹھیک ہے، اگر وہ مماثلت نہیں رکھتی تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ بہت سی ایسی مثالیں ہیں، اس پر بڑا زور دیا جاتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے؟ اس میں ایک باریک نقطہ ہے۔ قرآن مجید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ صحابہ کرام اگرچہ اہل زبان تھے لیکن پھر بھی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتاتے تھے، سمجھاتے تھے۔ یہ نہیں کہتے تھے کہ تم تو خود اہل زبان ہو، سمجھو اس میں کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تشریح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے وہی آخری اور حتمی ہوگی، یعنی قرآن مجید کی جو تفسیر، جو تشریح، جو مطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے وہ حرف آخر ہوگا۔ دوسرے لفظ میں ہم یہ کہتے ہیں کہ حدیث مبارکہ قرآن شریف کی تشریح کرتی ہے، اس کا مقصد بیان کرتی ہے، اس کی مقصد بیان کرتی ہے، لیکن ہم اسے الٹا کر دیتے ہیں۔ یعنی اگر حدیث مبارکہ قرآن کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، اور قرآن کے مطابق نہیں ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، جو بریک نقطہ میں نے کہا، اس میں بریک نقطہ جو ہے کہ اس میں ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن کو بہتر سمجھتے ہیں۔ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جن کی زبان عربی تھی، جو اہل زبان تھے، ان سے زیادہ ہم سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ قرآن کے مطابق کیا چیز ہے، قرآن کا ترجمہ کیا ہے، قرآن کی منشا کیا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں قرآن کا وہی مطلب لینا ہے جو احادیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے، اگرچہ ہمیں اس میں کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو، ہم اس کو صحیح طور پر نہ سمجھ رہے ہوں گے، لیکن ہمیں وہی ماننا پڑے گا جو احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ آئیے میں ایک مثال، کیونکہ آج کل شبرات آنے والی ہے، ایک دو دن کے بعد شبرات ہوگی، تو اس کے لحاظ سے بہت سارے مسائل پائے جاتے ہیں، بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں۔ احادیث مبارکہ میں شب قدر 15 شعبان کے بارے میں بہت سی احادیثیں موجود ہیں اور اس رات کی بہت سی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ آئیے ہم اس کلیے کو دیکھتے ہوئے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو چیز قرآن کے مطابق ہوگی وہ لیں گے اور جو قرآن کے مطابق نہیں ہوگی وہ نہیں لیں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو تمام باتیں شب قدر کے بارے میں کہی جاتی ہیں، کیا وہ شب قدر کے قرآن شریف اس بارے میں کچھ کہتا ہے؟ قرآن مجید سورۃ قدر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ یعنی ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور آپ کیا جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، قدر والی رات ہے۔
تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. اس رات میں فرشتے اور روح اترتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ ہر کام کے لیے یہاں تک کہ صبح ہو جائے. یعنی یہ پوری رات جو ہے اس میں فرشتے اور ارواح اترتے ہیں اور ہر کام کے لیے یہاں تک کہ صبح ہو جائے. یعنی ساری رات فرشتے ارواح اترتے رہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ سورۃ لیلۃ القدر ہے. اور یہ لیلۃ القدر کدھر ہے؟ رمضان شریف کے مہینے میں احادیث مبارکہ موجود ہیں. اب آئیے اس کے بارے میں سورۃ دخان میں دیکھ لیتے ہیں کہ وہاں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ سورۃ دخان میں ارشاد فرما رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین. حامیم اور قسم ہے اس روشن کتاب کی. انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکۃ ہم اسے مبارک رات میں ہم نے اسے نازل کیا. انا کنا منذرین اور ہم ڈر سنانے والے ہیں. فیہا یفرق من کل امر حکیم اس میں ہر کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے. یعنی لیلۃ القدر جس رات میں فرشتے اترتے ہیں وہ رات کیا ہے؟ اس رات میں تمام فیصلے ایک سال کے جو ہوتے ہیں وہ کر دیے جاتے ہیں، وہ فرشتوں کے حوالے کر دی جاتے ہیں، ان کے امر جو ہے اتر آتے ہیں. اب وہ ایک رات کون سی ہے؟ اس میں ایک نقطہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہم نے اسے اتارا لیلۃ المبارکہ میں. کس کو اتارا؟ قرآن مجید کو اتارا. ادھر لیلۃ القدر میں کسے اتارا؟ قرآن شریف کو اتارا. اور ادھر لیلۃ المبارکہ میں اتارا قرآن شریف کو اتارا. یعنی ایک صرف مشترک ہو گئی. یہ وہ رات ہے جس میں قرآن مجید اتارا گیا. اب دیکھتے ہیں کوئی اور بھی ہمیں ایسی دلیل ملتی ہے جو ہمیں اس سے اور مزید بات کو پختہ کر دے. وہ کیا ہے؟ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ جس میں ہم نے قرآن نازل کیا. اب ان سب باتوں کو جب ہم ملائیں گے تو کیا ہمارے سامنے آئے گا؟ یہ بات سامنے آئے گی جس میں وہ رات جس میں تمام فیصلے کیے جاتے ہیں، فرشتے اور ارواح اترتے ہیں، وہ رات رمضان شریف کی رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. اب یہ رات جسے شب برات کہا جاتا ہے اس کے بارے میں تو قرآن شریف میں کوئی بات نہیں ہے. جب اس کے بارے میں قرآن شریف میں کوئی بات نہیں ہے تو شب قدر کو شب قدر کہنا، اس کی فضیلت بیان کرنا یہ کہاں سے آ گیا؟ لا محالہ یہ بات ماننا پڑے گی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن نازل ہوا وہ قرآن کی منشا کو بہتر جانتے ہیں اور سب سے بہتر جانتے ہیں. جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیں گے وہی ہوگا. لیلۃ القدر رمضان شریف کی رات ہے اور شب برات جسے ہم کہتے ہیں وہ 15 شعبان کی رات ہے. جب وہی تعریفیں، وہی حالات، وہی معاملات جو لیلۃ القدر کے بیان کیے گئے ہیں وہی شب برات کے بھی بیان کیے جاتے ہیں. اب بتائیے وہ آپ کا اصول کہاں گیا؟ جو چیز قرآن شریف میں ہوگی وہی لیں گے اور جو حدیث مبارکہ قرآن کے مطابق ہوگی وہ لیں گے. قرآن شریف تو واضح طور پر کھلے کہہ رہا ہے کہ وہ لیلۃ القدر کی رات رمضان شریف میں ہے، اس میں قرآن نازل کیا گیا تھا اور وہ رات رمضان شریف ہی کی ہے. یہ تو 15 شعبان کی رات جو ہے یہ تو رمضان سے باہر ہے. جس رات میں تمام فیصلے کیے جاتے ہیں وہ بھی لیلۃ القدر کی رات ہے. لیکن حدیث مبارکہ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ شب قدر کا بھی معاملہ بعین ہی ہے، اسی طرح سے ہے. اور میرا اس پر ایمان بھی ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیا وہی حق اور سچ ہے اور اس کے بارے میں بھی وہی معاملات ہیں. لیکن میں نے بات اس نقطے پر کی تھی جو ہمیں یہ سبق پڑھایا جاتا ہے کہ اگر حدیث مبارکہ قرآن کے مطابق ہے تو ہم مانیں گے، اگر حدیث مبارکہ کچھ اور بیان کر رہی ہے یا قرآن کی تشریح جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی وہ کر رہی ہے تو ہم اسے نہیں مانیں گے. یہ بہت بڑا ظلم ہے اور ایک بہت بڑا دھوکہ ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حدیث مبارکہ کو صحیح ہونا چاہیے،
اس میں کوئی کمی کوتاہی نہ ہو، اس میں کوئی اس کی روایت میں کوئی نقص نہ ہو، کیونکہ یہ کہنا بھی ظلم ہے کہ یہ حضور اکرم نے یہ بات کہی جو غلط کہی، نہیں، اس کی روایت میں، اس کے راویوں میں جو فرق ہے اس کو دور کرنا ہے، اور اس میں جو صحیح طریقے سے صحیح راویوں کے ذریعے سے ہم پر جو بات پہنچے گی وہ حق سچ ہوگی، اسے ماننا ہی ہوگا، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ معزز ناظرین سامعین، اس کے علاوہ اور بھی باتیں ہیں، لیکن کیونکہ یہ تو شب برات آ رہی تھی، اس کے لحاظ سے میں نے کہہ دیا، میں نے سوچا کہ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ دوں، اور تاکہ آپ اس دھوکے سے بچ سکیں۔ اور یہ بات درست نہیں ہے کہ ہم جو تشریح کریں گے اس کے لحاظ سے دیکھیں گے کہ یہ حدیث مبارکہ قرآن کے مطابق ہے یا نہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو حدیث مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی، صرف اس شرط پر کہ وہ ہمارے پاس صحیح صورت میں پہنچی ہو، اس پر ماننا ہمارا ایمان ہوگا، اس کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہوگا۔ معزز ناظرین سامعین، اللہ تعالی ہم سب پر رحمتوں کی بارش کرے، ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک بات، میرے ایک دوست نے کہا کہ لقوہ کے بعد کیا ہے، کیسا علاج ہوگا، کس وجہ سے ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی کل والی ویڈیو میں، جو کہ میرا خیال ہے کل 12 تاریخ ہوگی، اس میں جو ویڈیو آئے گی اس میں لقوہ کے بارے میں مکمل طور پر آپ کے سامنے اس کا علاج، اس کی وجوہات کیوں لقوہ ہوتا ہے، اس کا طریقہ علاج کیا ہوگا، کہ کس اصول کے تحت علاج کرنا ہے، وہ سب کچھ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ حافظ۔